السلام علیکم ناظرین۔ مشن نور کل رات کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور جو لوگ پروپیگیٹ کرنے لگے کہ مشن نور ایک قادیانیوں کا مشن ہے، اور جو نور ہے وہ قادیانیوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز دکھانے لگے، اور پھر بعض ہمارے دوست یہ بھی کہنے لگے کہ عاصم منیر صاحب کی بدولت جو یوتھ ہے ناچ رہے تھے، گانا گا رہے تھے، وہ اب اذان دینے پہ آ گئے ہیں۔ تو عاصم صاحب کا شکریہ۔ دیکھیے صحیح بات ہے، یوتھ اگر ناچ رہے تھے، گانا گا رہے تھے، اگر وہ اللہ اکبر کیا صداؤں پہ آ گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حق رسول ہیں، تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو یوتھ گمراہی کے راہ پہ جا رہی تھی وہ عاصم منیر صاحب کی بدولت اب راہ حق پہ آ گئی ہے۔ پھر آپ کی جو ٹٹو مولوی ہیں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہوں گا، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کو میں حاضر ناظر مان کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو تقریباً 60 سے 65% جو علماء ہیں، جو برائے نام مولویاں ہیں، ان کی فتووں کی اوقات 2 ٹکے کی نہیں رہی۔ ان کی فتووں کے اوقات ڈسٹ بن میں پھینکنے کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ یہ لوگ اتنا گر گئے ہیں، یہ اپنے حد اور اپنے غرض اور اپنے جو بوٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ یہ اب کسی پہ بھی فتویٰ لگا دیں گے۔ پہلے تو یہ فتویٰ للایجار تھا، یہ کرایہ پہ فروخت ہو رہے تھے، اب تو یہ براہ راست بغیر ایجار کے بھی دینے لگے ہیں، کیونکہ ان کی جو بوٹس ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب بھی کبھی بوٹس کو تکلیف ہوگی تو مولوی آپ کو سامنے پروٹیکٹ کرتا نظر آئے گا۔ ارے بے شرمو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے پہ آپ فتوے لگانے لگو گے؟ یہ دین تمہارے باپ کا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ اکبر کیا مطلب اس کے؟ اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، تو اس میں کون سی قادیانیت آ گئی؟ اگر آپ نور کو قادیانیت سے ریلیٹ کرتے ہیں تو سورہ نور کا کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات کا کیا ہوگا؟ جو قرآن میں بار بار آیات نور کے حوالے سے آئی ان کا کیا ہوگا؟ جو 1400 یا 1500 سال پہلے قرآن شریف اللہ نے نازل فرمایا اور اس میں نور کی چیزوں کے حوالے سے باتیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تم کو کل کا قادیانی ٹٹو نظر آتا ہے، تمہیں قرآن شریف نظر نہیں آئی، تمہیں سورہ نور نظر نہیں آیا، تمہیں اللہ کی آیات نظر نہیں آئی، کرائے کے ٹٹو۔ اب تم لوگ ہمیں بتاؤ گے کہ یہ قادیانوں کا مشن ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم، پاکستان کی مولویوں کی اب فتووں کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ بھائی جو چیزیں ہیں علماء سے پوچھ کے کرنی چاہیے، اب کس سے پوچھیں؟ اب کسی کے انٹرسٹ میں اگر کوئی بات ہوگی تو مولوی فتویٰ دے گا، نہیں تو پھر جو کرونا میں اذانیں ہو رہی تھی اب ان کا کیا؟ جو اس کے علاوہ جو سمندری سیلاب جو آ رہا تھا کہیں پہ، اور جہاں پہ JUI کے ورکرز اذان دے رہے ہیں، ان کا کیا؟ بھائی اذان 2 قسم کی ہوتی ہے، بلکہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اذان وہ جو بچوں کے کانوں میں دی جاتی ہے جب چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک اذان وہ جو مسجدوں میں دی جاتی ہیں نماز کے لیے، اور دوسری جو اذان ہے یہ تو اللہ کے کلمات ہیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں۔ اس میں کیا؟ اس کے لیے اب پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ میں اگر کہوں کہ اللہ اکبر، مجھے پروٹوکول کی ضرورت ہوگی؟ کرایہ کے مولویوں، ایک تو تم پڑھے لکھے نہیں ہو، دوسرے تم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس چیز پہ فتویٰ لگاؤ جو پیچیدہ ہو، جو ایک ایسا عمل ہو جس میں لوگوں کو لگے کہ اہل علم کی ضرورت ہے اس کے لیے، وہاں پہ حدیث کو کھولنا پڑے، وہاں پہ قرآن شریف کی تفسیر کو دیکھنا پڑے، وہاں پہ جو ہے چیزوں کو کیا کہتے ہیں، مشابہات کو دیکھنا پڑے، شان نزول کو دیکھنا پڑے، ان چیزوں پہ آپ فتویٰ دو۔ آپ اللہ اکبر کہنے پہ بھی فتویٰ دو گے؟ آپ لا الہ الا اللہ کہنے پہ بھی فتویٰ دو گے؟ ہاں، شرم نہیں آئی تم کو؟ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، ان کو تن کے رکھو، اللہ اکبر ان کے سامنے۔ آپ جب بھی اگر کوئی آپ کے سامنے پٹواری نظر آئے، کوئی آپ کے سامنے زیورہ نظر آئے، ان کے سامنے صرف یہی کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیوں بھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کا ایجاد ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی آیات ہے، تم کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر عمران صاحب نے بار بار ان کو دہرایا تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے منکر ہو گئے، آپ کو اس سے جلن ہونے لگی، اللہ کی آیات سے جلن ہونے لگی،
استغفر اللہ، تم کو شرم نہیں آئی؟ اور اب جب یہ تو پی ٹی آئی کا مشن بھی نہیں تھا، یہ تو سوشل میڈیا پہ عوام نے خود جو ہے ایک مشن بنایا کہ ہم اللہ کے حضور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے رات کے 9 بجے. اس کے لیے تو کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں کہ جسے ہم دیکھیں کہ کیا یہ فرض ہے، یہ جو ہے سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب چاہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، چاہے بلند آواز سے کرو، چاہے اپنے دل میں کرو. اللہ کے ہاں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا کرو، اللہ کے سامنے اللہ کی پیغمبر کی شہادت دو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اس کے لیے آپ کو پروٹوکول کی ضرورت ہوگی؟ اور اس کو کہنے والوں کو آپ قادیانی کہو گے؟ تو جو قادیانی اللہ، مجھے اس بات پہ انتہائی ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے جو دماغ ہے، جو ان کا جو سوچنے کا جو زاویہ ہے، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے کہ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی بڑائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اب یہ قادیانیوں کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرو گے؟ آپ آگ اور پانی کو کیسے ملاؤ گے؟ یہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ لیکن خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے.